السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسے کہ جو ہماری اردو کا ایک ہم نے سبق لیا ہوا تیسری جماعت کی بک کا، جو آپ کی جو ہے بک ہے تیسری جماعت کی، اس میں سے ہم نے ایک سبق لیا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کے متعلق سیکھ رہے ہیں۔ آج ان کی اس سبق کا جو ہے آخری پیراگراف جو ہے ہم پڑھیں گے، آخری حصہ جو ہے اس کا وہ پڑھیں گے آج۔ تو اس میں سب کے اندر جو مین چیز جو ہے اور سیکھنے کے قابل جو ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو انہوں نے اللہ کا جو پیغام جو سنا رہے ہیں، وہ جو پوری امت کے لیے ایک پیغام جو بتا رہے ہیں ہمیں اس سب کے اندر کہ بھائی اللہ کے حکم کیا کیا احکامات ہیں، ان پر آپ کو کیسے چلنا ہے، کون کون سی چیزیں آپ کو زندگی کے اندر کرنی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا۔ تو اسی کے متعلق آج جو ہے ہم، جیسے کہ ہم نے سیکھا اس کے اندر کہ بھائی انہوں نے اپنے خاندان کے جو بھی لوگ تھے ان کو بلا کر انہوں نے ان کو پیغام سنایا، اور انہوں نے آخر پر کہا کہ بھائی کون ہے جو میرا اس نیک کام میں، اس اچھے کام میں میرا ساتھ دے گا۔ کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، پوری طرح سے مثبت طور سے کوئی کھڑا نہیں ہوا ان کے ساتھ مجمع سے۔ تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ ابھی چھوٹے بچے ہی تھے، ان سے رہا نہیں گیا اور ایک دم کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا، کیا کہا ہم پڑھتے ہیں اسی کو۔ ان کے منہ سے ایک جملے کا نکلنا تھا کہ بڑے بوڑھے نادم ہو گئے۔ ان کے منہ سے اس چیز کا نکلنا ہے کہ میں ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، کیونکہ ابھی وہ چھوٹے تھے۔ تو جو اس مجمع کے اندر جو بڑے جو لوگ تھے، ان کا سب سے پہلے ان کا فرض بنتا تھا کہ بھئی وہ ان کا ساتھ دینے کے جواب جو تھا، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ایک دم وہ اپنے آپ کو کہتے کہ بھئی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن یہ جو چھوٹا بچہ تھا ان سے رہا نہیں گیا، تو یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ دوں گا۔ اس کا یہ جملہ منہ سے نکلنا ہی تھا کہ سب کے سب حیران ہو گئے، یہ اگر یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ ان کا کیا ساتھ دے گا؟ ہم اتنے بڑے ہیں، ہم نے ان کا ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں ہے، لیکن اس نے ایک دم کیا۔ بڑے بڑے سردار جس کا کام کا بیڑا نہ اٹھا سکے، اس کے لیے یہ صاحبزادے تیار ہو گئے، سب حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بڑے سردار جو عرب کے اندر وہ رہتے تھے، اس شہر کے اندر جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کی دعوت جو دے رہے تھے لوگوں کو، تو وہ بالکل حیران تھے اس بات کو لے کر۔ یہ صاحبزادے تو تھے، ہمیشہ کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کے سب حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے، دیکھنے لگے، حیرت کی ان کا جو نظریں جو تھیں حیرت سے وہ ایک دم ان کو دیکھنے لگے۔ بڑے ہو کر انہوں نے اپنے عہد کو ایسا نبھایا، بہادری کے وہ کام کیے کہ دنیا انہیں آج بھی احترام سے یاد کرتی ہے۔ ساتھ دینے کے بعد انہوں نے جب پوری طرح سے اس نیک کام کے اندر انہوں نے اس دین کے پھیلانے میں مدد کی، پوری طرح سے جب وہ بڑے ہو گئے تو انہوں نے اس عہد کو، اس وعدے کو پوری طرح سے اچھی طرح سے نبھایا زندگی کے اندر، اور بہت بہادری سے انہوں نے وہ کام کیے۔ دنیا آج بھی ان کو احترام سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ کون تھے؟ یہ بچے جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کیا تھے جی؟ داماد تھے۔ انہوں نے اپنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر حضرت حسن السلام اور حضرت حسین السلام کے والد، یہ جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو تھا اس کے اندر، سب کے اندر جو ہے آیا۔ تو اس میں یہ آگے فرماتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہوئے۔ تو یہ ہمارے چوتھے خلیفہ جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مومنوں کے امیر بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ
سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہوئے جی، پوری طرح سے راضی ہوئے۔ تو یہ جو سبق تھا، ہم نے اس کے اندر بہت اچھی چیزیں سیکھیں۔ آگے جو ہیں اس کے سوالات بھی آتے ہیں، اس پر ہم آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کل اس پر غور کریں گے پوری طرح سے، اچھی طرح سے۔ تو اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں آپ کی کتاب کے اوپر دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو صفحہ نمبر 74 کے اوپر آپ کھول کر اس کو دیکھنا، اور میں آپ کو کل بھی اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ الفاظ معنی کون کون سے ہیں اس میں، آپ کو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ باقی جو ہے فی الحال ہمارا سبق جو ہے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ باقی السلام۔